جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج پھر سفر میں، اور اچھا کل جب میں ہرمیت سنگھ سے بات ہو رہی تھی، صحافی پاکستان کے واحد ون اینڈ اونلی صحافی پاکستان کے، سکھ صحافی، ان سے جب میں گفتگو کر رہا تھا تو گفتگو کرنے کے بعد جو میرا امپریشن ہے وہ پاکستان کی جو مقدر ہیں اس کے تو بالکل ہی نیرے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس کیسے کیسے ہیرے پڑے ہوئے ہیں، کیسے کیسے لوگ آپ کے پاس ہیں، اور آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آپ نے لدڑ قسم کے لوگ، منیب قسم کے لوگ جو بندے رکھے ہوئے ہیں، اور طلعت حسین جیسے لوگ آپ لوگوں نے ان کو آپ صحافی سمجھتے ہیں، بوٹ چاٹ قسم کے لوگوں کو، اور کیسا کیسا شاندار انسان ہے آپ کے پاس صحافت کی میدان میں۔ نون لوگ تو عمران ریاض وغیرہ ہیں، لیکن جو جونیئر ہیں وہ بھی بڑے شاندار قسم کے لوگ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اچھا سر، میں نے دو چار چیزیں ہیں۔ پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کی فوج وہاں پہ جا رہی ہے، اگر اسٹیٹمنٹ آف بیگر کانٹ بی چوزر، اس کے اوپر سی بات کروں گا۔ مصطفیٰ کمال نے 8ویں ترمیم کی مخالفت کر دی ہے، اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں گے۔ لیکن میں ایک چیز جو ہے نا سٹارٹ جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہاں سے کہ میں نے مفتاح اسماعیل صاحب کی ایک تقریر سنی، اسپیچ کا ایک ٹکڑا سنا۔ وہ انہوں نے غالباً جو اتحاد بنا تحفظ آئین، اس کے کسی پلیٹ فارم پہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ اتنی فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں ہے، اور اتنی یہ اس وقت اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ جی ایچ کیو میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یا پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا کوئی شخص بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ وہ یہ کبھی سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی جو اوسطاً اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک انڈا کھا سکتا ہفتے میں، یعنی وہ کتنی خوراک کھا سکتا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل انہوں نے کیا۔ میرے پاس اوش کہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں یہاں پہ آپ کو سناتا پلے کر کے، لیکن پاکستان میں غربت کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو بھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو امیر آدمی وہ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ صرف وہی سوچ سکتے ہیں جو پاکستان پہ جن پہ گزر رہی ہے۔ یعنی دیہات میں لوگوں کے پاس ایک انڈا کھا سکتے ہیں، کوئی 2 بوٹیاں کھا سکتا ہے۔ یعنی اس لیول پہ ہم آ چکے ہوئے ہیں، اس لیول پہ آ چکے ہیں۔ اور یہ ڈیوس گئے ہوئے ہیں، یہ وہ مذاکرات کرنے، یہ اکنامک فورم پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ اکنامکس کی باتیں ہوں گی اور بڑی سے گفتگو ہوگی اور بڑا پیسہ آئے گا۔ یعنی جو پیسے تھوڑے سے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ چلو غریب آدمی کو دے دیں، وہ بھی سفر تو لائی جاندے ہیں، وہ بھی جہاز پٹرول پوا لیندے ہیں۔ تو بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے۔ وہ سپیچ میں نے سنی مفتاح اسماعیل صاحب کی، اور بڑا مجھے دکھ اور تکلیف ہے اس بات کی کہ اب ہمارے ملک میں ایک انڈا کھانا بھی ایک بڑی لگژری بنتا جا رہا ہے، تھوڑی سی 1-2 بوٹیاں کھانا بھی لگژری بنتا جا رہا ہے۔ اس مقام پہ لے کے آ گئے یہ پاکستان کو، اس مقام تک۔ اور یہ آپ یقین کریں، مجھے ان کے اوپر ذرتی برابر شک نہیں ہے کہ جب تک ان کے میس چل رہے ہیں جی ایچ کیو کے، جب تک فوجیوں کے میس چل رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کے کھانے چل رہے ہیں، انہوں نے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے۔ اور جو تھوڑے بہت پیسے پٹرول پوا کے جہاز لے کے نکل جاتے ہیں۔ میرا بھی دل کر رہا ہے ان کو دیکھ کے، کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار میں بھی پاکستان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کر لوں۔ اس ایم او یو سائن کرنے کا پاکستان کا تو پتہ نہیں، مجھے بڑا فائدہ ہو جانا، مجھے بہت فائدہ ہو جانا وہ ایم او یو سائن کرنے کا۔ میری اپنی کمپنی ہے، اس کے نام پہ میں جاتا ہوں پاکستان، پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھتا ہوں، وہاں پہ جا کے ایم او یو جو ہے نا وہ سائن کرتا ہوں کہ میں پاکستان میں 50 ارب روپے کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہوں۔ سمپل اینی جی گل ہے۔ یہ لے کے نہیں آنی ہوتی آپ نے، یہ آپ نے پہچانا نہیں ہوتے پیسے، یہ صرف سائن کرنے ہوتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں سے انہوں نے اتنے سائن کرنی ہیں، جن کے ساتھ سائن کیے ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان رگڑ گیا، لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ ایک انڈا کھانا مشکل ہو گیا، ایک پاکستانی کے لیے ایک انڈا کھانا مشکل ہو گیا۔ اور جو ایم او یو سائن کرتے ہیں وہ جہازوں میں آتے ہیں، جہازوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے ایس کلاسز گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں، تجارت پھر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے رینج روورز آتی ہیں، ان کو پروٹوکول ملتا ہے، ان کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ خرچہ کون کرتا ہے؟ پاکستانی گورنمنٹ۔ عیاشیاں کون کرتے ہیں؟ ایم او یو سائن کرنے والے۔ تو میرا بھی دل کر رہا ہے بچوں کو چھٹی پہ لے کے جایا جائے، اور جہاں پہ ایک ایم او یو سائن کیا 50 ارب روپے کا کم از کم ایم او یو ہو۔ جتنا ایم او یو بڑا ہوگا اتنی آپ کی عیاشی بڑی ہوگی۔ یہ ہیں پاکستان کے حالات، اور پاکستان کی عوام ایک انڈا کھانے سے ترسی ہوئی ہے۔ ان کے لیے ایک انڈا نصیب نہیں ہے ان کو کہ وہ ایک انڈا کھا لیں۔ اچھا جی، پاکستان میں ذرا اسرائیل کی ذرا صورتحال دیکھیں کیا ہے۔ عمران دشمنی میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سارا کچھ ہی بیچ دیا۔ عمران دشمنی میں سارا کچھ بیچ کے رکھ دیا انہوں نے۔
اب خبریں یہ آ رہی ہیں. ایسا اس خبر سے پہلے، اس خبر بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا بیگر کانٹ بی چوزر. اور کیوں کہا تھا؟ کہ جی ہم نے اپنی قوم کو روٹی کھلانی ہے، ہم کیا کریں، ہم بڑے غریب ہیں، ہم نے اپنی قوم کو روٹی کھلانی ہے. اور قوم کا حال کیا ہے؟ ایک انڈا کھان تو بھی ترس گئی ہے. جڑے کل تک دو انڈے کھا سکتے سن، اب وہ ایک انڈے پہ آ گئے ہیں. اور تھوڑے دنوں کے بعد مرغیاں پریشان ہوں گی بھی ہم انڈا دیں گے تو انڈا جائے گا کہاں، انڈا تو فضول ضائع ہوئے گا. اور مرغیوں نے بھی انڈے دینے بند کر دینے. کھانا تو کسی نے آیا نہیں، کھا کو سکتا نہیں، خریدنے کی قوت کوئی نہیں، تو انڈا جو ہے وہ مرغیاں بھی اب انڈے دینے بند کر دیں گی. تو بیگر کانٹ بی چوزر جو تھے، انہوں نے اکانومی کو گرو کرنے کا ایک نیا طریقہ نکالا. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ وہ اکانومی کو بڑھانے کے لیے، اپنی پاکستان کی اکانومی کو اوپر لے جانے کے لیے، اور شراب کا کاروبار آپ نے سنا تھا کہ شراب ایکسپورٹ کریں شروع کریں گے، اس طرح کی باتیں آپ کو. پھر جہازوں کا آپ نے سنا کہ جہاز اتنے چلے جائیں گے باہر، اتنے جہاز بک جانے ہیں، سارے آرڈر آ گئے اور سارا پیسہ بالکل. اب انڈے اب پورا کریٹ انڈوں کا ایک بندہ کھا سکتا ہے ایک دن میں، اتنے پیسے آ جانے ہیں ہمارے پاس. اور اب انہوں نے جب دیکھا کہ وہ تو گل نہیں بنی، وہ تو وچے رہ گئی. اب انہوں نے کیا ہے کہ اب انہوں نے ایک نواں جو شوشہ ڈالا، جس کے بارے عمران خان صاحب نے بھی ان کو بتایا تھا کہ ان کا بس چلے تو پورا ملک بھیج دیں، اپنے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں. اب جناب خبر یہ ہے کہ 4000 پاکستانی جائے گا غزہ میں، ڈپلائے ہوگا، وہاں پہ جائے گا، اور ان کو اس کے بدلے میں $1000 فی بندہ ملے گا. رپورٹڈلی یہ خبر ہے، ٹویٹ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر اس وقت آ رہی ہے کہ 4000 بندہ جائے گا تو 4000 کو $1000 فی کس کے حساب سے ان کو پیسہ ملے گا. اگر مہینے کا تو یہ $4000 ہے. میرا خیال ہے سودا ہلکا کر لیا، یا سودا ہلکا کر لیا، یا ہمیں بتایا انہوں نے کچھ نہیں ہے. اس کی میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے ابھی تو یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ جو کلب بنایا اس نے، ٹرمپ نے کلب بنایا، اس کلب کو جوائننگ فیس ہے، وہ 1 ارب کی جو جوائننگ فیس ہے وہ کس نے دینی؟ پاکستان کے پیسے کوئی نہیں ہے گئے. بہرحال جی، ملک آپ کا بک گیا عمران خان کی دشمنی میں. اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے. آپ کا اب نوجوانوں تہاڈا ووٹ بھی گیا، انڈا بھی تسی ایک کھا سکتے جے، عدالتاں تہاڈیاں گئیاں، تسی بیٹھو اندراں دے ہور کرو موجاں. تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی کہ اس وقت $1000 فی کس پہ فوجی بک رہا ہے جو کہ غزہ جائے گا. اور وہاں پہ جا کے جو ہے جن عورتوں کے جو وہاں پہ حاملہ عورتیں ہیں یا جو بھی عورتیں ہیں، ان عورتوں کے ساتھ وہ دھینگا مشتی کریں گے، ان کو تھپڑ مارا کریں گے. مطلب جو کام اسرائیلی فوج کرتی تھی، اب اسرائیل کی حفاظت کے لیے وہاں پہ فوجیں دنیا سے جا رہی ہیں، اور ہماری پاکستان کی فوج بھی جا کے نا اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے جا رہی ہے. شارٹ لفظوں میں اس کے کر کے آگے بڑھتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں، جنہوں نے کچھ دن پہلے اپنے قائد پہ الطاف حسین پہ بہت ساری ان کو برا بھلا کہا، جو کہ شاید ان کو میرا نہیں خیال بنتا تھا ان کو اتنا برا بھلا کہنا. تو خیر انہوں نے کہا. اب وہ جو ہے جناب 18ویں ترمیم کے خلاف ہو گئے ہیں. یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی ہیں جو اب 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم کے جہاں تک بات ہے، 18ویں ترمیم کے میرا اپنا ذاتی خیال بھی ہے کہ 18ویں ترمیم میں بہت ساری ایسے فلاز تھے جن کو بہتر ہونے کی ضرورت تھی، بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، آن اے ویری سیریس نوٹ، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے آپ سمجھنے کی. لیجسلیشن جو بھی آپ کر رہے ہیں پاکستان کی، اس کی کہیں نہ کہیں ریکوائرمنٹ تو ہے، اس کی ضرورت تو ہمیشہ پڑتی ہے. صوبے بن رہے ہیں، اس کی بھی ہمیں ہمیشہ ضرورت، کہیں نہ کہیں ضرورت ہے اس کی. ہمیں چھوٹے یونٹ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ بکھر والے کو چل کے لاہور جانے کے لیے اپنے کام کے لیے نہیں جانا پڑے، اس کا کام اس کے دروازے پہ. اس کا مقصد یہ، چھوٹے یونٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دروازے تک آپ کے انصاف، جسٹس، سہولیات سارا آپ کے گھر کے پاس ہوں، آپ کو بھاگنا نہ پڑے. جو سارا ہر چیز لاہور لگائی جا رہے ہیں نا، وہ کچھ باقی صوبے کو بھی کچھ ملے، اس کا مقصد یہ تھا. اسی طرح 18ویں ترمیم جو تھی، اس کا بھی مقصد یہ ہے. 18ویں ترمیم میں بہت سارے فلاز ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان کا جو سٹائل ہے اس کو دور کرنے کا، وہ بڑا عجیب و غریب اور بھونڈا ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ اپنی جو اس کی جو مقاصد ہیں، جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے، وہ یہ ہے کہ سینٹر میں اپنی پاور مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اس کا مقصد سینٹر کو مضبوط کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سینٹر کو مضبوط اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہاں پہ پاکستان کے عوام کی کوئی خدمت کرنی ہے انہوں نے، یا پاکستان کو روپیہ پیسہ وہاں پہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. پیسہ جو ہے وہ سارا سینٹر کی طرف جائے، بجائے اس کے کہ صوبوں کے پاس ہو. صوبوں کے پاس اتنے کتنا رکھیں گے ہمیں نہیں پتہ، لیکن مقاصد جو ہے نا وہ ان کے صاف انٹینشن جو ہے نا اس کی،
کسی بھی لیجسلیشن کی. اسی طرح 18ویں ترمیم کی ریورس کرنے کی جو انٹینشنز ہیں نا وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح نوجوانوں کا ووٹ جو 18 سے کم کر کے 25 کرنے کی سجیشن آ رہی ہیں, 20 کر دیں, 25 کر دیں, 30 کر دیں. یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی یہ کیسے رسپونڈ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے کتنے یہ پیدا کرتا ہے, اور انہوں نے پیدا اس لیے کی تھی کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے فائنینشلی, ان کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے. صوبوں کے پاس اختیارات بڑھ گئے, ان کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا, ریونیو زیادہ آ گیا, سینٹر کے پاس کام ہو گیا. لیکن یہ کرنا چاہیے ریورس, لیکن جو اس موقع پہ جو ریورس کرنے کا ان کا انداز ہے اور جن وجوہات کی بنا پہ کر رہے ہیں, اس کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہونا. نہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہونا, نہ پاکستان کے عوام کو فائدہ ہونا. صوبوں کے پاس اگر اختیارات تھے تو ان کو صوبوں کا چاہیے تھا کہ عوام کو فائدہ ہوتا, لیکن نہیں ہوا. چاندہ اشرافیہ کو ہوا, کچھ لوگوں کو ہوا, باقی ملک ویسے ہی بیٹھا ہوا. تو یہ جو مصطفیٰ کمال نے جو یہ بیان دیا ہے کہ 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے, اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے کھلواتی ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ڈگڈگی پہ چلنے والے لوگ ہیں. یہ کیا کہنا چاہیے کہ لکڑ کے باندر, یہ سارے کے سارے اسی کام پہ ہیں کہ ان سے جب کسی سے کچھ کہلوا دیا, کسی سے کچھ کروا دیا, کسی سے کچھ کروا دیا, کسی سے کچھ کروا دیا, تو یہ سارا کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور ہمارے کرتا دھرتا کرتے ہیں, اور یہی کچھ ہمارے جو ہے فوجی حضرات جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا جی, فوجی حضرات پہ میں ختم کرنے سے پہلے آخر میں ایک بات اور کر دوں. میں بلکہ مصدقہ بتا رہا ہوں, میری جتنی دوستوں یاروں سے بات ہوئی ہے فوجیوں سے, ریٹائرڈ ہیں یا حاضر سروس ہیں, بہت ہی ذرا بدزن ہے, بہت زیادہ بدزن ہے. وہ یہاں تک بدزن ہے کہ میرا خیال چھوڑ دیں, اگر میں یہ بات کروں گا تو خیر لیک ہو جائے گی, کسی بڑے افسر کا نام نہ بچ آ جائے. یہ کہ بہت زیادہ بدزن ہے, بہت زیادہ ریزیلینس ہے, ریزنٹمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم کب تک ان لوگوں کو ماریں گے, کب تک لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے, کب تک یہ نظام اس طرح چلے گا. وہ اس نظام کو اس طرح نہیں چلانا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ میں $1000 والی گل جی ہے وہ بھی دیکھنی پڑتی ہے. $1000 مل رہا ہے سر فی بندہ, تو ان افسران میں سے یہ بھی ہوگا کہ کسی کی ڈیوٹی بھی لگ سکتی ہے, اس لیے شاید نہیں بولتے یا کیا ہے, لیکن یہ ایک ریزنٹمنٹ ہے. پاکستان کا بچہ آپ کو گالیاں نکال رہا ہے. میں اپنی اس آج کے ویلاگ کا ایک بات کے اوپر صرف ختم کروں گا جو ہرمیت نے کی تھی کل کی پروگرام میں. انہوں نے ایک بات کی ہے جو بڑی ہی ڈیوسٹیٹنگ ہے, بڑی ہی سوچنے والی ہے. اس نے کہا جی کہ بھگت سنگھ نے جس طرح آزادی کی جنگ لڑی تھی, اسی طرح پنجاب میں وہی ماحول ہے, وہی گھٹن ہے. جس طرح بھگت سنگھ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے, پاکستان کی جو پنجابی ہیں وہ اسی طرح جنگ لڑ رہے ہیں. اتنی گھٹن کا شکار ہے, اور انہی میں سے کسی بھگت سنگھ نے آگے آنا ہے اور پاکستان کو آزاد کرانا, حقیقی آزادی ملنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا سر. اللہ حافظ.